قسمت جب ساتھ دے تو آپ بڑی بڑی آفت سے ٹکرا جاتے ہیں، لیکن جب قسمت آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ چھوٹی سی مصیبت سے بھی ہار جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ جب ایک ماں کی ممتا جاگتی ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کی حفاظت کس طرح کرتی ہے۔ وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بنا اپنی جان کی پرواہ کیے ایسے کارنامے سر انجام دے دیتی ہے اور ایسے جانوروں سے بھڑ جاتی ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو زبانی کلامی بتائیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سیکریٹری برڈ، جو کہ ایک نازک سا پرندہ ہے جو جنگل میں رہتے ہوئے صرف اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کسی کو کوئی مشکل نہیں دیتا اور اگر کسی پر مشکل آ جائے تو وہ اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سیکریٹری برڈ کس طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور جنگلی جانور جب ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان سے کئی زیادہ طاقتور جانور جب حملہ آور ہوتے ہیں تو کیسے وہ اپنے بچوں کا دفاع کرتا ہے۔ دوستو، یہ جانور اتنا معصوم ہے، اس کی لمبی ٹانگیں ہیں اور دکھنے میں یہ بڑا کیوٹ ہے اور اکثر لوگوں نے اسے گھروں میں بھی پال رکھا ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ اپنے بچے کو چوغا چروا رہا تھا اور خود اس کو چوغ کر اس کے منہ میں چوغا ڈال رہا تھا، لیکن اچانک یہاں پر یہ خرگوش کا بچہ آن پہنچتا ہے جو کہ اس کے بچے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دیکھیے جب اس ماں کو پتا چلتا ہے کہ میرے بچے پر یہ حملہ کرنے والا ہے تو پھر دیکھیے ماں کس طرح اپنی لمبی مضبوط سی ٹانگوں اور نوکیلے پنجوں کی مدد سے اس پر اس طرح ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے اسے نوچ رہی ہو، اور حقیقت میں وہ اسے نوچ ہی رہی ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے اس کو جب موت کے منہ میں سلا دیتی ہے تو اپنی چونچ کی مدد سے اسے ایک جانب پھینک کر آتی ہے تاکہ اس کی باقیات بھی آس پاس نہ بھٹکیں۔ دوستو، یہ تو تھا خرگوش کا بچہ۔ اب آپ سوچیں کہ جنگل میں موجود سانپ کتنے زہریلے ہوتے ہیں اور جنگلی سانپ تو ویسے ہی اگر کسی کو ڈس لے تو اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ اب یہ سانپ اس کے بچے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جب سانپ آگے بڑھا تو اس ماں نے بھی دیکھا کہ اگر اس سانپ نے میرے بچے کو ڈس لیا تو میرے بچے کی موت تو یقینی ہے۔ تو پھر اس ماں نے دیکھیے کس طرح اپنے پنجوں کی مدد سے سانپ کی باڈی کو نوچنا شروع کر دیا۔ سانپ نے بڑی مہارت کے ساتھ ادھر ادھر ہو کر ٹیکنیکل طریقے سے ڈسنے کی کوشش کی کہ اس سے تو میں اپنی جان چھڑواؤں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب ماں کی ممتا جاگ جائے تو پھر وہ نہیں دیکھ سکتی کہ اس کے بچے کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ دیکھیے یہ سلسلہ کتنی دیر تک جاری رہا۔ سانپ نے بڑی مزاحمت کی کوشش کی، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اور وہ بھی اس کو جو اس کے بچے پر حملہ کرنے کا سوچے۔ اور پھر اس سیکریٹری برڈ نے اس سانپ کو بھی اچھا خاصا سبق سکھایا اور اس سانپ کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ شاید اس سانپ کو بھی آج اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میری یہاں دال نہیں گلنے والی۔ دوستو، نیو بورن بیبی کا ہم سب کو پتا ہے، اس میں نہ تو طاقت ہوتی ہے اور نہ ہی اتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ وہ کچھ ہل جل جائے اور اپنا دفاع کر سکے، اور جنگل میں موجود سارے جانوروں کی کوشش ہوتی ہے شکار کرنا۔ اب یہ بھیڑیا دیکھ لیجئے، یہ سیکریٹری برڈ اپنے بڑے پنکھ پھیلا کر اس بھیڑیے کو آگے آنے سے منع کر رہا ہے کیونکہ تھوڑا دور اس کے بچے ایک گھونسلے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سیکریٹری برڈ کو علم تھا کہ اگر یہ بھیڑیا تھوڑا سا آگے آ گیا تو یہ میرے بچوں کو کھا جائے گا۔ پھر دیکھیے یہ لڑائی بڑی دیر تک جاری رہی اور بھیڑیا بھی شاید آج یہ ضد پکڑ کر بیٹھا تھا کہ جو مرضی ہو جائے میں تو اس کے بچوں کو کھا کے ہی جاؤں گا، لیکن پھر اس بھیڑیے کو دیکھیے کس طرح اڑتے ہوئے یہ بھی اٹھا کر لے گئی، اور اتنی طاقت اس کے پروں میں ہوتی ہے کہ یہ اتنے سے جانور کو اٹھا کر لے جائے، اور اس کا عملی نمونہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنے بچے کی جان تو بچائی اور اس بھیڑیے کو بھی اٹھا کر دور کہیں پہاڑوں میں لے گئی۔ دوستو، اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں باز کی۔ باز آسمان پر راج کرتا ہے، ہواؤں کو چیرتا ہوا آسمان کی بلندیوں پر اٹھتا ہے، اور نہ صرف آسمان بلکہ پہاڑوں، زمین اور پانی کے اندر اپنے شکار کی تلاش میں رہتا ہے اور ایسے جانوروں کو شکار بناتا ہے جس سے اسے مزہ آئے، چاہے اسے کتنا بھی مشکل سے ٹکرانا پڑے۔ اور یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ اڑتا ہوا ایک درخت کی جانب بڑھ رہا ہے اور درخت پر موجود تھے بندر۔ اس نے جب دیکھا کہ یہاں چھوٹے بڑے سارے بندر موجود ہیں، یہ اڑتا ہوا اتنی سپیڈ سے آیا کہ ایک بندر کو اٹھا کر لے گیا۔ باز کے پروں میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے، آپ ذرا خود ہی دیکھ لیجئے۔ باز اسے محفوظ مقام پر لے آیا ہے۔ یہ سڑک پر اس نے اسے اس طرح دبوچا ہے کہ بندر کی موت تو ہو ہی گئی ہے۔ اب یہ صحیح وقت کا
इंतजार कर रहा है कि इसे यहीं खाऊं या उसने अपनी बॉडी के साथ लगाया हुआ है और उन्हें बिल्कुल भी दूर नहीं जाने दे रही, और वो शायद यही सोच रही होगी कि जिस तरह मेरे पहले बच्चे को ये बाज उठा कर ले गया था, हो सकता है इनको भी उठा कर ले जाए। दोस्तों ये तो जंगल का दस्तूर है, हर जानवर को किसी न किसी जानवर को निशाना बनाना है, शिकार बनाना है, वरना वो तो भूखा मर जाएगा, और अगर भूखा मर जाएगा तो फिर उसका जंगल में रहने का क्या फायदा। इतने ज्यादा जानवर होने के बावजूद अगर वो भूखा मरेगा तो ये नाइंसाफी है। अब यहाँ देख लीजिए कि ये बंदरों का पूरा ग्रोह था जो कि आज मुत्तहिद होकर बैठ गया था कि आज अगर ये बाज हमारे ग्रोह के पास आएगा तो हम इस बाज को पकड़ लेंगे। सारे बंदर अकेले अकेले नहीं बल्कि झुंड में थे, और फिर जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। तो फिर बाज को मजबूरन वहां से उड़ना पड़ा। दोस्तों ये तो थी बाज की कहानी। अब हम आपको दिखाते हैं कि जंगल में मौजूद चीता, जो कि इतना खतरनाक जानवर है कि उससे कोई जानवर बच जाए ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पहले तो अपने पूरे टारगेट को सेट करता है और दबे पांव उसकी जानिब बढ़ता जाता है, और फिर जब एक दफा अपना टारगेट सेट कर ले तो फिर जो मर्जी हो जाए वो इसको नहीं छोड़ता। फिर देखिए ये चीता इस बंदर को टारगेट करने के बाद इस दरख्त पर चढ़ गया, और फिर बंदर अटकेलियां शुरू कर देता है क्योंकि बंदर को अपनी मौत नजर आ रही होती है। वो एक टहनी से दूसरी टहनी और फिर दूसरी से तीसरी टहनी पर छलांगे लगाता है, और चीता बिल्कुल उसका पीछा करते करते सारी टहनियों पर उसके पीछे चला जाता है। लेकिन चीते का वजन ज्यादा होता है, उससे काफी मुश्किल पेश आ रही थी, और ये बंदर जो कि बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी रखता है एक टहनी से दूसरी टहनी पर आसानी से चला जाता है। अब यहाँ ये देख लीजिए कि आखिरी नाजुक टहनी पर ये बंदर लटक चुका है, और वो नाजुक टहनी इतनी नाजुक है कि अगर चीता उस पर जाने की कोशिश करेगा तो वो टूट जाएगी। फिर देखते ही देखते चीता हिम्मत हार के नीचे उतर गया। एक दफा तो नीचे उतर गया, और शायद उसके जहन में आज ये बात आई होगी कि आज मैं कोई और शिकार ही कर लूं तो बेहतर होगा, वरना ये तो मेरे हाथ आने वाला नहीं है। नीचे खड़े होकर भी चीता बड़ी देर तक कोशिश करता रहा और दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश की, और फिर एक दफा तो नाकामी हासिल हुई। लेकिन चीता शायद आज प्लान करके आया था कि जो भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और फिर चीता आखिर उसे जमीन पर गिराने में कामयाब तो हो गया, लेकिन वो बंदर एक दफा फिर उसे चकमा देकर दरख्त पे चढ़ जाता है, और यह सिलसिला यूं ही जारी रहता है, और बिल आखिर चीता इसे पकड़ने में कामयाब हो ही जाता है। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।